بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اصطلاحات حدیث میں ایک سلسلہ ہے المختلف والمختلف۔ یہ دو الفاظ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں۔ المختلف لفظ جو ہے یہ ائتلاف باب افتعال سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اجتماع اور اتفاق، اکٹھا ہونا، ملانا، مل جانا، اجتماع، اتفاق۔ اور دوسرا المختلف وہ اختلاف سے ہے، باب افتعال سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا، علیحدہ ہو جانا۔ یہ اتفاق اور اجتماع کی ضد ہے۔ تو دو لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، ایک مختلف یعنی ملنے والا، ملانے والا یا ملے ہوئے، اور دوسرا مختلف یعنی علیحدہ علیحدہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ حدیث کی اصطلاح میں لفظ استعمال ہوگا، جس کا مطلب ہوگا کہ ظاہری طور پر دو لفظ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں لکھنے میں، اور بولنے میں دونوں مختلف ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے مختلف والمختلف، اور باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں امام ابن صلاح نے یہ فرمایا ہے، وَهُوَ مَا يَعْتَلِفُ أَيْ تَتَّفِقُ فِي الْخَطِّ صُورَتُهُ وَمُخْتَلِفٌ فِي اللَّفْظِ صِيغَتُهُ، یعنی لکھنے میں، خط میں تحریری طور پر وہ ایک جیسے ہیں، اور جب تلفظ ان کا کیا جائے گا تو وہ مختلف ہیں۔ یہ بڑا اہم علم ہے، اور اس میں جو بھی صاحب علم اور صاحب حدیث اس علم پر واقف نہیں ہے، اس سے اکثر خطا سرزد ہو جاتی ہیں۔ وہ تو ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ اگر بندہ یہ کوشش کرتا ہے تو حتی الوسع وہ خطاؤں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خطاؤں سے بچے تو پھر اس فن کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس سے متعلق جتنے بھی علماء و محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو ایک مرتبہ نظر سے ضرور گزارنا چاہیے۔ مختلف والمختلف کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو دیکھنے میں، خط میں، تحریری طور پر، کتابوں میں ایک جیسے آ رہے ہیں، لیکن جب ان کا تلفظ کریں گے تو وہ مختلف نظر آئیں گے۔ اس کی مثالیں جو ہے نا وہ میں عرض کرتا ہوں ابھی، کہ اس فن پر واقفیت پانا کتنا ضروری ہے۔ الفاظ کو سنتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ ایک بڑا ضروری فن ہے، جس کو ہم یوں ہی بس اس سے نظر گزار دیتے ہیں، اور جو اصل کتابیں ہیں ان کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، جبکہ اصل علوم تو یہی تھے جو محدثین کرام نے جس پر بہت عظیم الشان کام کیا ہے۔ تو وہ نام کون سے ہیں؟ وہ نام ہیں عمارہ اور عمارہ۔ اب یہ عمارہ، عمارہ اور عمارہ یہ تین لفظ ہیں۔ اب لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، اگر ان پر اعراب نہ ہو تو وہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ لیکن جب ہم ان علوم تک پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو عمارہ، عمارہ اور امارہ یہ تین لفظ ہیں۔ امام ابن صلاح مقدمہ میں اس کے بارے میں مقدمہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں لیس لنا عمارۃ بکسر العین الا ابی بن عمارہ من الصحابۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جس کے بارے میں پتہ ہے وہ صرف ایک ابی بن عمارہ ہے، اور وہ صحابی ہیں، صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَمَّهُ وَمَنْ عَدَاهُ عُمَارَ بِالذَّمِّ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک ابی بن عمارہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی پڑھے جائیں گے وہ عمارہ پڑھے جائیں گے۔ اب یہ جو لفظ ہے، اس سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک نام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، باقی اس کے علاوہ سارے ہم عمارہ ہی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ یہ ہے کہ بعض محدثین کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو خاتون کا نام آئے گا، جو بھی کسی خاتون کا نام آئے گا، وہ میم کی تشدید کے ساتھ آئے گا، جس طرح عمارہ کا لفظ ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کرام نے فرمایا، بالخصوص امام عراقی رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ عمارہ بفتح العین وتشدید المیم کعمارہ بنت نافع، جس طرح عمارہ بنت نافع ہیں۔ یہ امام عراقی نے اور بھی کچھ نام انہوں نے گنوائے ہیں کہ جو عورت کا نام آئے گا وہ عمارہ کے نام کے ساتھ آئے گا، یعنی میم کا فتح، عین کا فتح اور میم کی تشدید کے ساتھ آئے گا۔ اور جو باقی جتنے بھی ہیں وہ ابن صلاح کے نزدیک
ان کے نزدیک جو ان کی تحقیق ہے، مزید بھی اس پر تحقیق ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک نام جو انہوں نے بتایا اس کے علاوہ باقی سارے عمارہ پڑھے جائیں گے۔ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری کافی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ امارہ، عمارہ اور امارہ میں فرق کیسے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس فن کے جو آئمہ ہوتے ہیں وہ اس طرح غوطہ زنی کر کے لوگوں کی، امت مسلمہ کی آسانی کے لیے ایسے علوم لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ الفاظ ہیں، مثال کے طور پر مصور اور مصور، سین کے ساتھ، دونوں سین کے ساتھ ہیں، مصور اور مصور دونوں لکھنے میں ایک ہی ہیں، میم سین واورا، وہ بھی میم سین واورا۔ تو مصور اور مصور، اس کے بارے میں امام ابن صلاح کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فَهُوَ مُصَوَّرُ بْنُ یزید المالکی الباہلی، وہ فرماتے ہیں کہ مصور بن یزید مالکی الکاہلی، المالکی الکاہلی لہو صحبت، کہتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں جو مصور بن یزید مالکی کاہلی ہیں۔ اور دوسرا ایک نام بتایا مصور بن عبد الملک الیربوعی، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دو مصور ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وَمَنْ سِوَاهُمَا، اور جو ان دو کے علاوہ ہے، یعنی مصور بن یزید اور مصور بن عبد الملک، ان دو کے علاوہ جو بھی ہیں فیما نعلم بکسر المیم و اسکان السین، وہ میم کے کسرہ اور سین کے سکون کے ساتھ ہوگا، یعنی مصور، ان دو ناموں کے علاوہ باقی سارے مصور پڑھے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے غوطہ زنی کی، انہوں نے دیکھا اس کو، اس کا مطالعہ کیا، گہرائی میں گئے، پھر اس کے بعد جا کر انہوں نے یہ نتیجہ پیش کیا کہ یہ دو ناموں کے علاوہ باقی سارے مصور پڑھے جائیں گے اور یہ دو نام مصور پڑھے جائیں گے سین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد سلیم اور سلیم، اب یہ دونوں لکھنے میں ایک ہی ہیں، سلیم ہیں اور سلیم ہیں، تو ان کو کیسے سمجھا جائے گا؟ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بفتح السین واحد، یعنی سین کے فتح کے ساتھ جس کو سلیم پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں واحد وہو سلیم بن حیان، وہ سلیم بن حیان ہے، ومن اداہ فیہا فہو سلیم، اور جو اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سارے سلیم پڑھے جائیں گے، بالضمی، یعنی سین کے ضمہ کے ساتھ ان کو سلیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح باقی بھی ناموں کے متعلق محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں، جس طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ سلمان اور سلیمان، یہ دو ناموں کا فرق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سلمان پڑھا جائے گا یا سلیمان پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا ان حضرات کے، حضرات القدس کے نام کے ساتھ؟ تو فرماتے ہیں سلمان الفارسی و سلمان بن عامر، سلمان الاغر، عبد الرحمن بن سلمان، یہ لکھ کر پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَدَا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ، جو ان چار کے علاوہ ہے سلیمان بالیا، وہ سلیمان بالیا، یعنی اس کے اندر یا آئے گی، اس کو سلیمان پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر عمومی طور پر اگر ہم کہیں تو یہ ہمارے لیے چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ایک ایک چیز پر تحقیق کرتے ہوئے وہ بہت وقت گزر جاتا ہے۔ تو محدثین اکرام اس وقت حدیث کا دور تھا اور محدثین اکرام بہت زیادہ کام کر رہے تھے، آج تو احیاء حدیث کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس وقت احیاء حدیث ہو چکا تھا، محدثین اکرام نے بہت زیادہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد جس وقت اقوام ایک علم کی طرف توجہ نہیں کرتی اور اپنے بیانات میں، اپنی تحریر میں وہ حدیث کا جس طریقے سے اس کو مصدر کے طور پر لیا جاتا رہا لوگ نہیں لیتے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ دور احیاء حدیث کا ہے، ضرورت ہے کہ اس میں حدیث پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح الجریری اور الجریری، یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، تو ان کے بارے میں محدثین اکرام فرماتے ہیں سعید الجریری، عباس الجریری، فرماتے ہیں کہ یہ عباس اور سعید الجریری ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ الجریری کا لفظ بھی بفتح الجیم جو ہے وہ آیا ہے یحییٰ بن ایوب الجریری، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو نام ہمارے سامنے ہیں ان میں سے جریری یہ ہے اور جریری یہ ہے، تو اس طریقے سے الفاظ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حسین اور حسین، یہ صاد کے ساتھ جو آتا ہے، حسین اور حسین، اس حوالے سے بھی محدثین اکرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ حسین اور حسین میں کیا فرق ہے۔
فرماتے ہیں لیس فیہا حسین بفتح الہاء الا فی ابی حسین عثمان ابن عاصم الاسدی. وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی نام ہے جو حسین پڑھا جائے گا، ہا صاد کی کسرہ کے ساتھ اور ہا کے فتح کے ساتھ، حسین صاد کے ساتھ، حسین. فرماتے ہیں ایک ہی نام ہے، اور وہ کیا نام ہے؟ ابو حسین عثمان بن عاصم الاسدی. اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَدَاهُ حُسَيْنٌ بِضَمِّ الْحَا، اس کے علاوہ جو ہے وہ حسین پڑھا جائے گا ہا کے ضمہ کے ساتھ اور صاد کے فتح کے ساتھ. تو اس طرح دو دو الفاظ جو آتے ہیں ظاہری طور پر دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس کا تلفظ سلیم ہوگا یا سلیم ہوگا، حسین ہوگا یا حسین ہوگا. اسی طرح بزار اور بزاز، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں میں بھی فرق آ جاتا ہے، یعنی نقطے گر جاتے ہیں یا نقطے نہیں ہوتے. جس طرح حزام اور حرام یہ بھی دو لفظ ہیں، اس طرح نقطوں کو بھی ہٹایا جاتا ہے جب لکھنے میں، تو اس وقت بھی محدثین کرام نے فرمایا کہ یہاں ان الفاظ سے مراد یہ ہوگا. اس پر باقاعدہ طور پر محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں. ابن معقولہ کی کتاب ہے الاکمال، بڑی زبردست اور بہت شاندار یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ ابو بکر بن نکتہ نے اس کا جو ہے نا وہ ذیل لکھی ہے، یعنی اس کا اختصار جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے موضع اوہام الجمع والتفریق کے نام سے کتاب لکھی ہے. امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس طرح کے فنون کہاں کہاں سے نکال کے لاتے تھے اور اس پر وہ کتابیں لکھا کرتے تھے. ان کے علاوہ عبد الغنی بن سعید نے بھی اس پر المختلف والمختلف کے موضوع پر باقاعدہ طور پر کتاب لکھی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے المشتبہ فی الرجال کے نام سے اس پر کتاب لکھی، اور امام ابن حجر عسقلانی نے تبصیر المنتبہ بتوضیح المشتبہ کے نام سے کتاب لکھی. تو ان کتابوں کا مطالعہ جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، ابن معقولہ کی کتاب ہے، ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب ہے، امام ذہبی کی ہے، ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، ان کتب کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے. یہاں ہم نے حسین پڑھنا ہے یا حسین پڑھنا ہے، یہاں ہم نے سلیم پڑھنا ہے یا سلیم پڑھنا ہے، یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے، بزاز پڑھنا ہے یا بزار پڑھنا ہے، مصور پڑھنا ہے یا مصور پڑھنا ہے، امارہ پڑھنا ہے یا عمارہ پڑھنا ہے یا عمارہ پڑھنا ہے. یہ بہت اہم علم ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے علوم کے حصول کے لیے بہترین حافظہ نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح کی مزید کوششیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احیاء ہو. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم.